بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفی اور مذہبی حوالوں کے مطابق آدم علیہ السلام کی کرز ارض پر موجودگی کے ساتھ ہے اور روزوں کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام ایک سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخی ذریعے کے مطابق آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ دن ہوتے تھے جو چاند اپنی پوری صورت مکمل کرتا تھا۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام باز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات برسیہ میں شکر کرنا نام دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کیا کرتے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 روزے رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذریعے کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزہ رکھا کرتے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں اور 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزے رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے ہیں، تاہم بعض مفسرین اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا کرتے ہیں اور نیکی 10 گنا برابر ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے پورے مہینے روزے رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کا راز مختلف تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند کیا کہ وہ اپنے منہ کی بدبو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک بنائی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا صیام مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ روزہ رکھا کرتے۔ نبوت کے بعد انہوں نے حرم کے پیر اور جمعرات کا ہر ماہ کا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو بھی ان دنوں کے روزوں کی ترغیب دیا کرتے۔ پیغمبر اسلام نے آدم علیہ السلام کے طریقے پر 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزے کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کو گمان ہوتا کہ اب اللہ کے نبی افطار نہیں کریں گے، اس کے بعد وہ دیکھتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار بھی کر لیا کرتے۔ اس کے بعد اتنا طویل وقفہ عطا کرتے کہ صحابہ کرام کو گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 2 سال رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے جس کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ ہم پر آسانی یہ ہے کہ ہمیں سحری اور افطاری کی برکات سے نوازا گیا ہے۔ سحری میں بھی روٹی، پراٹھا، سالن، دہی، دودھ، لسی وغیرہ اور افطاری میں بھی کھجور، مختلف اقسام کے فروٹ، میٹھے شربت وغیرہ اور دیگر کھانے کی ڈشیں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں وہ بہت طویل ہوتا تھا۔ اس میں 1 دن اور 1 رات میں صرف 1 مرتبہ ہی کچھ کھایا جا سکتا تھا۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سحری افطاری ایک ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب توریت سے نوازا تو ان کو بھی 30 روزوں کا حکم ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عبادت کے لیے جاتے اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں نے چٹائی کرسی جنت سے لا کر دی کہ موسیٰ اپنے جوتا اتار کر اس پر بیٹھ کر عبادت کرو۔ کوئی ان میں ایک وادی کا نام طور سینا تھا، ایک چوٹی کا نام طور بھی تھا، اس کے ایک طرف سینٹ کے تھرائن بھی ہیں۔ سید بن منصور نے ابو بن حبیب حارث بن محمد سے روایت کیا کہ 4 پہاڑ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس ہیں، تو زید، طور سینا، طور زید، طور دینار اور طور تہوہ، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، اور طور سینا بیت المقدس ہے، طور سینا طور پہاڑ ہے، اور دور مدینہ دمشق اور تیمہ مکہ مکرمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے پورے کیے تو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے رب نے مجھے توریت مقدس عطا کرنی ہے کہ میں تمہیں شریعت سکھاؤں اور تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ کسی روایت میں 40 اور کسی میں 70 افراد لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کور سینا پر پہنچے، حکم الہی کے منتظر تھے کہ درخت سے پتے توڑ کر چبانے لگے۔ حکم ہوا، اے موسیٰ، تمہیں روزے کا حکم تھا، تم نے کیسے توڑ لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، اے میرے پاک پروردگار، روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی تھی، تیری پاکی اور ملاقات کی وجہ سے میں نے یہ پتا لے کر اسے چبایا تاکہ منہ کی بدبو ضائع ہو جائے۔ تب بارگاہ الہی سے مسئلہ حل ہوا، حکم ہوا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو میرے لیے مشک اور عنبر جیسی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ چونکہ تو نے روزہ توڑ لیا ہے، اب 10 روزے اور رکھنے کا حکم ہے تجھے۔ قوم والوں نے کہا کہ وہ ساتھ ہیں، جب تک ہم دیکھ رہے ہیں ہم یقین نہیں کریں گے۔ ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، الہی ان کو زندہ کرنا کہ میں اپنی بھوک کو جواب دوں، یہ نہ ہو کہ وہ سمجھیں کہ میں نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ